السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ سر ایکچولی یہ بھی ریسنٹلی میرے ساتھ تھوڑا سا ایک چیز ہوا ہے. میں نے کہا یہ بھی ذرا بتا دیں کہ دیکھ اللہ ہمیں بار بار کیوں سمجھاتا ہے ایک چیز سے جس میں میاں عربی بہت ضروری ہے. اور آج کل جو ہلچل مچی ہوئی ہے نا اس کے بارے میں تو بیسٹ ہے. تو ایکچولی ہوا میرے ساتھ کچھ یوں میری جان کے میں سر چوہان سر کو بہت اچھی طرح سنتا ہوں, بہت اچھی طرح, میرا بڑا فیوریٹ بھی ہے. لیکن جب میں سٹارٹ میں سننا لگا اس کو تو تب اتنا جتنا ابھی میں سر کو جانتا ہوں تب اس ٹائم میں اتنا نہیں جانتا تھا. وہ ریسنٹلی اس کے جو ویلاگس تھے مجھے شروع سے پسند تھے. لیکن اس نے ایک بات کی تھی, سٹارٹنگ کی بات کر رہا ہوں میں, کہ اس نے کیا کہ ڈاکٹر مطلب وہ مولانا لوگوں کے بارے میں بول رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ فیک ہیں, یہ لوگ ڈینجرس ہیں, یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے, یہ آپ لوگوں کی تباہی کر رہے ہیں, یہ صرف زبر اور زیر کے بارے میں سوچتے ہیں, جو اس کا ایک کرکس ہے قرآن کا اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. تو جب اس نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا نام لیا, کیونکہ میں پہلے بولا اور اب بھی بولتا ہوں کہ اس کا میری لائف میں بہت بڑا اثر ہے. میرا جو مین جو سب سے زیادہ لوگ جو مجھے قرآن سے اٹیچ کیا ان میں سے ٹاپ لسٹ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا نام بھی آتا ہے. اس نے مجھے قرآن سے لگایا تھا. ہر آدمی کا اچھا برا پہلو ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں گا آگے جا کے, لیکن پہلے جاتے ہیں اپنی اس بات پہ. تو ہاں, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بہت بڑا اثر ہے میرے لائف پہ. تو جب اس نے نام لیا تو مجھے صبر نہ ہوا. میں نے حالانکہ صبر نہیں, بھی تھوڑا صبر کر, اس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں ہے. میں نے ویڈیو بیچ میں پوز کی, میں نے کمنٹ سیکشن میں ڈائریکٹ لکھ دیا کہ مطلب اتنا وہ نہیں, لیکن میں نے سمجھ گیا کہ میرے ورڈز جذباتی ہیں, تو میں نے لکھ دیا کہ سر آپ اس طرح مت بولا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں. اور وہ اس نے مجھے بہت قرآن کے ساتھ قریب کیا, آپ ایسے مت بولا کریں, جسٹ مائی اوپینین, میں نے ایسے ہی بولا. لیکن اس کو تو فیل ہوا, ظاہری بات ہے. ابھی میں پہلے بولا نا کہ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈینجرس ہے, جس کے بارے میں ہم بولتے ہیں ابھی کمنٹس جس کے بارے میں کر رہے ہیں, میں تو پھر بھی ہائٹ ہوں, اس کو کوئی مجھے نہیں جانتا ہے. لیکن چوہان سر کو تو آلموسٹ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس کے 39,000 سبسکرائبرز ہیں آلموسٹ, تو اس کو تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جب وہ کمنٹ سیکشن میں نے یہ کمنٹ کر دیا تو سب لوگوں کو پتہ چل رہا تھا. تو اس کو بھی برا لگا, تو اس نے کر دیا مجھے بلاک کمنٹ سیکشن میں. ابھی میں لگا شکر تھا, اچھا وہ ان لوگوں کو اتنا اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ میں بندے یوزرز کو بھی بلاک کر سکتے ہیں, مطلب مجھے دیکھنے سے بلاک کر سکتے, کیونکہ آج تک تقریباً یہ پورا مہینہ ہو چکا ہے جتنا میں چوہان سر سے سیکھا ہوں, جتنا اس کے پاس یہ جو اصلی ہے نا یہ قرآن کے بارے میں اس کا بہت نالج ہے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے. کچھ مولانا اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ بھئی آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. میں نے یہ پچھلے ویلاگس میں بتایا ہوئی تھا چوہان سر کے بارے میں کہ یہ لوگ اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں, مطلب سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے کہ بھئی آپ نے زبر غلط پڑھا, پیش غلط پڑھی, تو یہ غلط ہے. میں بول رہا ہوں اس کے پاس جو نالج ہے نا, وزڈم ہے نا, یہ بہت زیادہ ہے. تو آج میں اس کو سنتا ہوں, تو یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جلد بازی جو ہے نا, جلد بازی کبھی بھی کسی کے بارے میں مت کریں. آج کل جو حالت ہے, میں بولوں نا, آپ کو تھوڑی سی بھی فیل ہوتی ہے نا, آپ ڈائریکٹ بول دیتے ہیں. یہ ریئلٹی, ہم ڈائریکٹ بول دیتے ہیں اس کے بارے میں, اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دیکھیں انٹرنیٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں ہوں, مجھے کوئی نہیں جانتا ہے تو میں کچھ بھی بول سکتا ہوں. لیکن دوسری پرابلم یہ ہے کہ جس کے بارے میں بول رہا ہوں اس کو دنیا جانتی ہے, دنیا اس کی کمنٹس پڑھتی ہے, دنیا اس کی ویڈیوز دیکھتی ہیں, تو اس سے لوگوں کے دل میں اختلاف آ جاتا ہے. اور کیونکہ میرے جذباتی میسج کرنے کی وجہ سے, میری اس کی وجہ سے آپ اس کی ڈیمیج. اب دیکھیں میں آج بھی اس کو سنتا ہوں, کیوں سنتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے 2 بار اس کا نام لیا ہوگا, میکسیمم 2 بار لیا ہوگا. ابھی پورے اس مہینے میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. مطلب کیونکہ یہ بات ہے نا, ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. تو صبر کریں, مشکل نہیں. آپ کسی دن 1 ہفتے بعد میسج کریں, 2-3 بعد اس کو کہہ دیں. اسی طرح جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم آپ ری ایکشن مت کیا کریں, آپ ویٹ کر لیا کریں, یہ وقت گزر جائے گا. آپ کل کر لیں, آپ یہ پلان کر لیں کہ یار میں یہ کل کمنٹ کر لوں گا, یا میں کل اس آدمی کو یہ بول دوں کہ آپ نے یہ حرکت غلط کی تھی کل, پرسوں یا یسٹرڈے, مطلب گزرا ہوئے کل کے بارے میں. تو یہ بیسٹ ہے. تو یہ سب سے جو مین ریزن ہے نا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا دور. ابھی دیکھیں نا, ابھی ساحل الدین صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, ان لوگوں کے ساتھ وہ ایک تباہی شروع ہوئی ہے. لوگ کچھ بھی کر لے, تھوڑا سا کر لے, آپ کمنٹ سیکشن میں دیکھیں, ویو سے زیادہ ابھی کمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں.
تو یہ ہے کہ اس چیز معاملے میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے. میں آج بھی میں قسم خدا کے پھر بولتا ہوں کہ بھائی چوہان سر جو ہے نا اس میں کمال ہے. دیکھ قرآن میں جب بولتا ہوں نا کہ اللہ کا کلام جو ہے نا وہ جب آپ سنتے ہیں نا اور جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں نا آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ لازم قرآن سے انسپائر ہے. وہ آپ کو پھر خود اس کی ہیٹ پتہ ہوگی. انسان دیکھیں نا میں بتاتا ہوں آپ جس طرح چوہان صاحب ٹھیک ہے میں ہر کسی کی بات مانتا ہوں, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے لائف میں. لیکن ایک بات کوئی آپ یہ ذرا سمجھ میں دل میں بیٹھا لیں کہ ہر انسان میں گڈ اور بیڈ دونوں ہوتا ہے. واللہ قسم خدا کہ اس بات کو ہمیں سمجھ آ گئی نا. میں بول اب اس میں چوہان سر میں عادت کیا ہے, گالی اور دبا کے گالی, لیکن اس یہ بیڈ ہے, لیکن اس میں جو گڈ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہے. اس میں جو قرآن کا جو دنیا کا فلسفہ ہے نا, جو اس کے پاس جو پاور ہے نا, آپ بلیو نہیں کر سکتے. تو اب جس انسان میں یہ ایبزاربیشن نہیں ہے کہ بھئی وہ ایبزارب نہ کر سکے, چوہان سر نے گالی دے دی, آپ جلدی بولیں گے بلاک کرو اس کو, بند کرو, نہیں چاہیے اس کو, کمنٹ میں میسج کر دو. نہیں, کیونکہ آپ جو اصلی چیز ہے نا قسم خدا کہ آپ اس سے دور چلے جائیں گے. میں آج بھی بولتا ہوں کہ ساحل الدین سر کا جو ایکسنٹ ہے, جو انداز ہے غصے والا, اس کی وجہ سے بہت لوگ دور چلے جاتے ہیں. لیکن جو اس کا مین پوائنٹ ہے نا, اللہ اور اس کے قرآن اور اس کی وہ جو میسج دینا چاہتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے. تو آپ جب اس پہلو کو ہٹائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اسی طرح جب چوہان سر نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں بولا, مجھے اس سے پہلے پتا تھا کہ بھئی انسان سے غلطیاں ہو جائیں, اس کے جو اور چیزیں تھیں اس کی بہت ذرا ڈینجرس تھی, غلط بھی تھی. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو جو اصلی مین مدعا تھا نا کہ اس نے بولا کہ بھئی میرے آنکھیں اور کان ایسے ہیں جیسے قرآن اور سنت, اور یہ ایک ریئلٹی اس کی لائف میں نے دیکھا. بہت ہی اس سے ہیٹ نکلتی تھی. آج بھی اس کی ویڈیوز دیکھتا ہے, اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے. بہت ہی متاثر ہوا میں اس سے. تو یہ جو چیزیں ہیں, تھوڑا سا پانی پی لوں, میں ابھی اٹھا ہوں. کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا تو میں اس لیے بولا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ بھئی بہت ضروری ہے. اللہ اس لیے ہمیں دیکھ, اللہ قرآن میں بڑا زبردست اسٹریٹ فارورڈ ہے, بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. میں بول نفرت جو ہے نا, نفرت یہ دل میں نہیں رکھنا. ہاں نفرت رکھنی ہے کس کی وجہ سے, اللہ کی وجہ سے. وہ اللہ سے دور تو نہیں کرتا ہے نا, وہ تو مجھے میرے بارے میں بولتا ہے, مولانا اس کے بارے میں بولتا ہے, تو یہ صحیح ہے. ہم انسان ہیں, ہم غلطی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اس کو مینشن کرنا چاہیے. لیکن وہ توڑی یہ بولتا ہے کہ بھئی اللہ سے تعلق توڑو, قرآن سے تعلق توڑو. دیکھیں نا چوہان سر نے کل کے پرسوں بھی یہ بات کی تھی, بڑی زبردست. اب دیکھیں نا یہ کتنی زبردست بات, قرآن میں یہ بار بار لکھا ہوا ہے. چوہان سر نے بولا کہ اس نے 3 چیزیں بولنی تھی میرے خیال سے. ہاں اس نے بولا تھا کہ ایک پیسے سے مجھے نفرت ہے, ایک مجھے شہرت سے نفرت ہے, ایک مجھے پوزیشن سے نفرت ہے. اور یہ سب کچھ اس نے اپنے پریکٹیکلی دکھایا, اور یہ سب کچھ قرآن میں ہے. یہ سب سے ڈینجرس چیزیں ہیں. یہ صاحب مال سے بچو, اولاد سے بچو, ان چیزوں سے بچو, دنیا کی محبت سے بچو. وہ بار بار یہی بولتے ہیں چوہان صاحب, محبت سے بچو, محبت سے بچو. یہ میسج دیکھنا یہ بہت ضروری ہے. ہمیں اس چیز کو لینا چاہیے جو ضروری ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ بندہ کون ہے, یہ کیسا, اس نے کیا کیا کیے ہیں, کیا کیا غلطیاں کی ہوئی ہیں. انسان سے ہو جاتی ہے. بھئی دیکھیے اللہ کا کمال ہے. میرا ایک ناچیز رائے قسم خدا کہ میں بالکل نہیں بول سکتا, میرا بہت کم علم ہے, بہت ہی کم علم ہے. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا ہے نا کہ اللہ اپنی بات کسی کی زبان سے کہے نا, وہ ایک ایسے آدمی سے بھی کہہ دے گا نا کہ وہ کفر میں 99 نہیں 100% پہنچ چکا ہوگا. لیکن اللہ آپ کو اس آدمی کی زبان سے اپنا کلام یا اپنی بات پہنچا دے گا. کیونکہ یار یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اللہ کا میسج پہنچانا, اللہ کا کلام پہنچانا, اللہ کی بات پہنچانا, یہ قسم خدا کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم چاہ کے بھی ہم نہیں پہنچا سکتے. ہم رو گڑ گڑا کے بھی, ہم زبردستی کر کے بھی ہم اپنا میسج کسی کو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. اللہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. میں آج پھر بھی بول رہا, اللہ کہاں سے ہیلپ دیا. میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویلاگ میں بتایا تھا کہاں سے مجھے ہیلپ مل گئی. میرا توقع میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ بھئی یہ جو میرے لیے سیٹ رہی ہے, اللہ نے دے دی. اللہ نے بولا میں تجھے ایسی جگہ سے دوں گا تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی طرح اللہ کا جو میسج ہے, اللہ کا جو پیغام ہے, جو دل میں اترنے والا ہوتا ہے, وہ اللہ کسی کی زبان سے بھی کہہ دے گا.
تو ہمیں اس جگہ اس سگنل کو سمجھنا چاہیے، کیا وہ جو اللہ کی بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، وہ جو آدمی بول رہا ہے جیسے بول رہا ہے کیا وہ ابھی مناسب ہے کہ نہیں ہے. تو یہ وہ ضروری بات ہے. باقی اختلاف بالکل جائز ہے، اختلاف کرنا جائز ہے، سمجھنے سے انسان کو اور بھی سمجھ آتی ہے، میں یہ نہیں بولتا، لیکن میں بولا تھوڑا سا اس میں صبر کر لیا کریں، تھوڑا ویٹ کر لیا کریں، آپ کو خود اس کا پھر ڈبل میسج آئے گا. جب آپ اس کو کل میسج کریں گے نا، اس میسج میں زیادہ پاور ہوگا، اس میسج میں زیادہ اس کو سمجھ جائے گی، آپ کو بھی سمجھ آئے گی، تو وہ ایک بہت ہی بڑا زبردست پوائنٹ آف ویو آئے گا. باقی قسم خدا کہ میں پھر بول رہا ہوں کہ جو ان لوگوں نے، جو یہ لوگ ہمارے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگ کبھی نہیں کر سکتے. قسم خدا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ لوگ ریڈی ہیں اپنے. ایون یہ لوگ کتنے بے عزت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی لائیو شوز میں، لائیو پوڈ کاسٹ میں، لیکن قسم خدا کہ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں. وہ لوگ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی خالی بولی جاؤ، تم ان سبسکرائب کرو، ہم سبسکرائب کرو، تو جانا ہے تو جا، لیکن مجھے اللہ کی بات کہنی ہے. یہ کس میں دم ہے سامنے فرنٹ پہ آ کے، کس میں دم ہے کہ اپنا فیم ملنے کے بعد اس کو اتنا پھر آپ اس کو اتنا تباہ و برباد بالکل زیرو تک پہنچا دیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جو ہمیں اللہ نے کیا ہوا ہے. ان لوگوں کی رسپیکٹ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. ہمیں مین بات یہی ہے کہ بھئی اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہیے. جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، قرآن کو جب آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو پتہ چلے کہ بھئی ابھی یہ آدمی جو بول رہا ہے نا، اس کے پیچھے راز کیا ہے. لیکن چوہان سر ایک عام آدمی ہے، اس نے ابھی قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے، لیکن جب مجھے یاد ہے کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے نا، کتنا مزہ آتا تھا. جب وہ ترجمہ کرتے تھے، قرآن کی صورت پڑھتے تھے، تو اس میں ایک مزہ آتا تھا. تو لوگوں نے دبا دب میسج کیا کہ بھئی غلط پڑھ رہے ہیں آپ، کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، ترجمہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں. ابے یار خدا کے لیے پلیز تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا صبر کر لیں. یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، میری آپ کی بات نہیں. اللہ کا ہم کتنا بڑا گناہ کر دیتے ہیں بھئی، کتنے بڑی گناہ میں ابھی تک میں مبتلا ہوں. اللہ نے مجھے پکڑا ابھی تک، کیونکہ اللہ کا کمال یہ ہے، وہ انسان کی طرح نہیں سوچتا، ہم لوگ کی طرح بالکل نہیں سوچتا. اس کو پتہ ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا، یہ آہستہ آہستہ سمجھے گا. تو اسی طرح وہ بھی، آپ لوگوں نے اس سے قرآن کا بھی حصہ، اسی لیے میں نے بھی اس کو بولا، تو میں نے بھی اس سے وہ جو حق ہے وہ چھین لیا. ایسے نہیں میری جان، ٹائم دیا کریں. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے. سمجھنے کا بہت ضروری ہے قرآن. قسم لگے میں پھر بولا، اگر ہمیں صبر آنا چاہیے، سب کچھ آنا چاہیے، پلیز قرآن کی طرف آ جائیں، ایک بار اس کو پڑھ لیں. وہ آپ کو بہت ہی غنی کر دے گا. بہت بڑی علم ہے اس میں، بہت بڑا وزڈم ہے، بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی سمپل ہے. اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دے کہ میں اس سے اور بھی پڑھتا جاؤں، اور بھی پڑھتا جاؤں، میری پوری زندگی ختم ہو جائے انشاءاللہ. یا آپ سب لوگ میرے دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.